جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ زمین پر ٹکا ہونا چاہیے. دو جگہ سے غلطی کرتے ہیں لوگ عام طور پہ, ایک ہاتھ کے مسئلے میں اور ایک پیر کے مسئلے میں. اچھا پیر کے مسئلے میں بعد میں عرض کرتا ہوں, پہلے ہاتھ کے مسئلے میں مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہاتھ مثلا کرو رہ گیا, ہاتھ پوری ہتھیلی زمین کو مثلا فرق کریں گے, اگر زمین میں آپ نے ہاتھ رکھا ہلکا سا ڈھیلا سا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آپ کا ہاتھ اور آپ کی زمین میں گیپ موجود ہے, یہ آپ کی نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا. آپ کا ہاتھ یعنی زمین پر ہاتھ ہونا چاہیے. گیپ آپ ہاں جو قدرتی گیپ موجود ہے, اب آپ پورا زور دیں کہ کسی طرح سے وہ بھی گیپ, اور کسی بچے کو بولے جب میں سجدے میں جاؤں تو میرے پیر پہ ہاتھ پہ کھلے ہو جائے, اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح جو کہ کہلائے کہ زمین پہ رکھا ہوا ہے, مثلا آپ نے یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ جس کا آپ کا ہتھیلی اٹھی ہوئی ہے تو وہ کافی نہیں ہوگا. ہاتھ آپ کا زمین پر ہونا چاہیے, ٹکا ہوا ہونا چاہیے ایک نارمل طریقے سے. اسی طریقے سے جب پیر میں انسان جاتا ہے پہلے تو مطلب یہ کہ پیر کا انگوٹھا لگانا ہے, تو انگوٹھے کا کون سا حصہ لگانا واجب ہے؟ آیا یہ والا ناخن تو نہیں لگانا چاہیے, جن کے لمبے ناخن ہوں وہ اس کا مسئلہ ہے, جن کے ہیں ان کی بات ہوگی. دیکھیں مسئلہ یہ انگوٹھا ہے آپ کا درست. تین اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں جو قابل تصور ہے کہ آپ زمین پہ رکھیں. ایک اس کی بالکل چونچ آپ زمین پہ رکھیں, سرا انگوٹھے کا سرا. ایک یہ کہ اس کا یہ حصہ آپ یوں زمین پہ رکھیں, یوں بالکل سیٹ دیں کیا کر کے, یہ دو. تیسرا یہ کہ اندر کی سائڈ سے زمین پہ رکھیں یوں. یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں, یا یوں زمین پہ رکھیں, اس کا بعض لوگ جو سجدے میں جاتے ہیں تو یوں ہوتے ہیں ان کے انگلیاں, اور انگوٹھا بھی جو سب ایک ہی لائن میں, یہ والا انگوٹھا تھوڑا سا ٹیڑھا ہمارا, ورنہ اگر پیر کا انگوٹھا لیں تو سب ایک ہی لائن میں تو سب یوں ہوتے ہیں. بعض کے سارے یوں ہوتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں کہ جو یوں کھڑا کرتے ہیں. آیا واجب کیا ہے نماز میں؟ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے جو واجب ہے. امام خمینی کی اگر آپ عبادت دیکھیں تو امام خمینی نے صرف ایک جملہ استعمال کیا کہ انگوٹھے کا سرا رکھیں. سنیں تو صحیح نا, امام خمینی کے نظریے کے مطابق سرا رکھنا واجب ہے. باقی نہ آگئے کوئی نے سرا کہا ہے اور نہ آگئے سیستانی نے سرا کہا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرا رکھ لے تب بھی صحیح ہے, اندر سے رکھ لے تب بھی صحیح ہے, باہر سے رکھ لے تب بھی صحیح ہے. تینوں صورتوں میں آگئے کوئی اور آگئے سیستانی کے اعتبار سے سجدہ صحیح ہے. اچھا ہمارے یہاں بہت زیادہ سینسیٹیو ہے, مدرسوں میں جو بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں, نماز کلاس ہوتی ہے, اس میں جو ٹیچر گھوم رہی ہوتی ہے وہ ایک ایک کے پیر سیدھے کر رہی ہوتی ہے, ایک ایک کا پیر پکڑ رہی ہوتی ہے درست. جبکہ اگر سیستانی کے اعتبار سے اور اگر کوئی کے حساب سے واجب ہے نہیں, وہ سیدھا رکھے بالکل اسٹریٹ رکھے تب بھی صحیح ہے, ٹیڑھا رکھے اندر سے باہر سے, تینوں حالتوں میں اس کا سجدہ صحیح ہے اگر کوئی اور اگر سیستانی کے اعتبار. صرف امام خمینی کا ایک مسئلہ ہے کہ اس کو انہوں نے کہا کہ وہ سیدھا ہے. لہذا یہ جو غلطی ہے وہ امام خمینی کے اعتبار سے غلطی بنتی ہے کہ لوگ رکھنا سیدھا چاہیے لیکن وہ ٹیڑھا رکھتے ہیں, اندر کی سائڈ سے رکھتے ہیں. اگر خامنائی وہی کہتے ہیں اگر مسئلہ معلوم نہ ہو اور موجود نہ ہو تو جو امام خمینی کہتے ہیں. اب ان کا مطلب مجھے نہیں معلوم, پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, لیکن بلاخر ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس میں آپ کو میرا مسئلہ نہ ملے اس کا آپ امام خمینی کے مطابق عمل کریں. تو صورت حال یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اگر کوئی, یعنی یہ جو مشکل یہ جو غلطی ہے یہ غلطی بنے گی صرف اور صرف امام خمینی کے نظریے کے مطابق. لہذا ایک بڑی تعداد اس غلطی سے بری ذمہ ہو جاتی ہے. میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. اچھا سجدے کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مسئلہ انہوں نے نہیں دیا ہوا سجدے کے حوالے سے کہ انگوٹھا لگانا ہے یا اندر کا یا اس کا سرا لگانا ہے یا باہر سے لگانا ہے, یہ کوئی بھی انہوں نے اس سے بات کو مسئلہ نہیں دیا. زیادہ امام خمینی کے مطابق عمل کرنے تو کافی ہے. یہ تو کلیئر ہے نا کہ امام خمینی کے لحاظ سے عمل کر لینا چاہیے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ امام خمینی انہوں نے خود فرمایا ہے زیادہ امام خمینی کے ساتھ آپ عمل کرنے ہیں, آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر خامنائی کی مقلد خواتین اور حضرات ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پیر کے انگوٹھے کا سرا جو ہے وہ زمین پر رکھتے ہیں. اگر ناخن بڑا ہے, ناخن بڑا ہے, اگر انگوٹھے کی کھال لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہے بڑا ہونے میں. لیکن اگر اتنا بڑا ہے کہ انگوٹھے کا
اور کھال کے درمیان فاصلہ ڈال رہا ہے زمین اور کھال کے درمیان، تو پھر وہ ناخن قربان کرنا پڑے گا نماز کے لیے. اتفاق سے ہوتا ہے اگر اس کو پھر میں نے کہا نا کہ اگر پاس زمین پہ نہیں لگ رہا تو اس کو کاٹنا پڑے گا. سائڈ سے لگا فیشن کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر جائز حدود میں فیشن ہو تو فیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات آپ آئیے میں ایک جملہ عرض کروں. دیکھیں بعض اوقات ایک بڑی نماز کی تو نہیں لیکن تربیتی اعتبار سے ایک بڑی غلطی جو ہمارے بزرگ کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا فیشن ہی ممنوع ہے. جبکہ ایسا نہیں، ہر طرح کا فیشن ممنوع نہیں. جو بھی فیشن آپ کی شریعت کے دائرے میں اس فیشن کو کیا جا سکتا ہے. اور وہی والی بات ہے جب اللہ آپ کو کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، آئمہ راضی ہیں، تو پھر مطلب فرق کریں میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے تم نہ کرو. تو مجھے کیا ضرورت ہے اللہ اور رسول اور آئمہ کے مقابل میں ایک نیا بت بننے کی. میں ابھی عرض کرنا پورا مسئلہ بتاؤں گا آپ بے فکر میں ضرور. تو اگر ایک خدمت یہ ہے کہ یہ ایک مشکل پیش آتی ہے، یعنی ہماری جو بزرگ خواتین ہیں بعض جگہوں پہ وہ بچیوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ بزرگوں سے زیادتی کر رہی ہوتی ہے. درست. جبکہ دیکھیں وہی والی بات ہے جب خدا نے فلیکسیبلٹی دی ہے تو ہمیں اتنا زیادہ ریجڈ اور سخت ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہم خدا سے تو نہیں بڑھ سکتے نا. خدا جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان خدا ہے، جب وہ 70 مائیں کہہ رہی ہے آپ کو کہ کر لینے دو، تو یہ ایک ماں کیوں اٹک جائے بیچ میں کہ نہ مجھے نہیں اچھا لگتا یا نہیں ہونا چاہیے. آپ ساس ہو یا بہو ہو یا ماں ہو یا بیٹی ہو، ماں بیٹی کے اندر بھی یہ مشکلات ہوتی ہیں، ساس بہو کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے البتہ کہ اگر فیشن آپ ایسا کر رہے ہیں جو معاشرتی اعتبار سے اور عرفی طور پہ زینت شمار ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو بھی شریعت یہ کہے گی کہ جو آپ کی واجب ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. اور اگر آپ نے لمبے ناخن رکھے ہوئے اتنے لمبے درست اور عرفی طور پر یہ زینت شمار ہو رہی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ گلوز پہنیں. آپ ہاتھ کھلا نہیں رکھ سکتے. ہاتھ اور چہرہ کھولنے کی اجازت جو فقہا نے دی ہے وہ اس صورت میں دی ہے کہ جب آپ کے ہاتھوں اور چہرے پر کوئی زینت نہ ہو. اگر آپ کے چہرے پر زینت آپ نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو آپ کو چہرے پہ نقاب لگانا ہے. یعنی کوئی بھی فقی ہے جو ان موجودہ فقہ امام آغا کلینی سے بات نہیں کر رہا لیکن ان کا بھی انشاءاللہ نظریہ یہی ہوگا. لیکن جتنے بھی فقہ ہیں یہ آپ 20-25 سال پرانے امام کلینی سے لے کر آج تک کے فقہ لے لیں، آپ کسی کا بھی مسئلہ دیکھ لیں، کسی ایک فقی نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ زینت کے ساتھ آپ چہرہ کھول سکتی ہیں، کہ زینت آپ کے ہاتھ پہ موجود ہو اور آپ اس کے ہاتھ کو کھول سکتی ہیں نامحرم کے سامنے. اگر چہرے اور ہاتھوں پر زینت موجود ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چہرے اور ہاتھ کی زینت کو نامحرم سے چھپائیں. نہیں چھپا سکتی تو زینت ہٹا دیں. اب آپ کہیں جی میں اتنی گرمی میں گلوز نہیں پہن سکتی تو ٹھیک ہے ناخن کاٹ لو. آپ کہیں جی میں اتنی گرمی میں گلوز نہیں پہن سکتی تو ٹھیک ہے نہیں پالش نہ لگاؤ. اگر لگانے ہے شوق ہے تو پھر اس کو آخر تک تحمل کرو. جو بھی اس کے نتائج ہیں جو بھی اس کے شرعی اثرات ہیں ان سب کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. آپ کہیں کہ آپ ہی کی ہر چیز مانی جائے، آپ کو اس کی بھی اجازت مل جائے گا آپ فیشن کریں اور آپ کو اس کی بھی اجازت مل جائے گی آپ بے پردہ بھی ہوں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. نئی نسل جو ہے وہ صرف آدھے مسئلے پر عمل کرتی ہے. لیکن وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام اور آپ کا کام ان کو پیغام پہنچانا ہے. رسول کو بھی خدا نے یہی کہا تھا کہ اے رسول یہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو راستے پر لے کے جانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ، تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا. آپ پیغام پہنچائیں، آپ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. خدا نے ان کو بھی عقل دی ہے، خدا نے ان کو بھی شعور دیا ہے. مانیں گی تو فوقیا ان کا بھلا ہے، نہیں مانیں گی تو قیامت کے دن ان کا سوال کا جواب ہے. کم سے کم یہاں آنے والے کو یہ چیز سمجھنے بالکل سمجھنی چاہیے. یہاں آنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. آپ نے بتایا تو 40 سال بعد سے نکاح ختم ہو جاتی ہے تو ہر چیز رشتے کے آتے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اول تو یہ کہ یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ 40 سال بعد امید نکاح ختم ہو جاتی ہے. تو کتنی ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں 42 سال میں شادی ہو جاتی ہے. نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ اور بولا ہوگا، آپ لوگ کچھ اور سمجھے ہوں گے، آپ اپنے مطلب کی چیز سمجھیے. مووی چلا کے دکھائی تھی پورا حجاب کیا لیکن لپسٹک ہلکی سی لگتی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں اصل جو مسئلہ ہے
وہ یہ ہے کہ ہلکی سی لپسٹک وہ جو انہوں نے کہی ہوگی وہ شاید اس وجہ سے کہی ہوگی کہ اتنی ہلکی ہو کہ اس میں زینت شمار نہ ہو رہی ہو، یعنی ان کو پتہ ہی نہ چل رہا کہ آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے، کیا زینت شمار ہوگی، درست؟ وہ شاید اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو، ممکن ہے وہ مراد ہوگی، ورنہ اگر کوئی چیز آ کے منہ پہ لگی ہوئی ہے اور وہ زینت کہلا رہی ہے عرفاً، کسی بھی وقت کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نامحرم کے سامنے کھول سکتی ہیں. حتیٰ آپ یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے اگر کچھ اتنی بری خاتون ہو کہ اس کی ٹانگیں قبر میں ہوں، درست، تب بھی اگر اس نے زینت کی ہوئی ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کہ جس کے اس کی زینت موجود ہے وہ نامحرم سے چھپائے، کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی، یہ غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جی جائزہ ہونے کے بعد حجاب واجب نہیں رہتا. جائزہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی امید نکاح سمجھے، جس کی ایام عادت منقطع ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جائزہ. جائزہ یعنی مایوس ہوتی، یاد سے دیکھو نا، یاد یعنی مایوسی، یعنی یہ اب ایام عادت سے مایوس ہو چکی ہے، ایام عادت اس کے ختم ہو گئے کہ اب اختلاف ہے. نان سید میں 50 ایئرس، سادات میں بعض فقہ کے نظریے میں 60 ایئرس، اور بعض فقہ کے مطابق 50 سے 60 میں نان سید جو ہیں وہ احتیاط کریں، اللہ 50 سے 60 سال کے درمیان کی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. یہ جو مسئلہ ہے جائزہ کا مسئلہ، یہ مسئلہ اس کے ایام عادت سے مربوط ہے کہ یاس وہ زمانہ ہے، وہ اسٹیج ہے کہ اس کے بعد اگر یہ عورت کوئی خون دیکھتی ہے تو وہ حیض نہیں کہلائے گا. اس جائزہ ہونے کا تعلق اس کے ایام عادت سے ہے، اس کا تعلق پردے سے کسی بھی طرح سے کوئی پردے سے تعلق نہیں ہے. ہاں اس کے بعد پھر اگر وہ بڑھاپے میں اتنی بوڑھی ہو جائے کہ اب اس سے شادی کی امید نہ رہی ہو، یعنی اب لوگ اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہیں شادی کے اعتبار سے، کوئی بائی چانس کوئی چھکا لگ جائے تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں مرد اس وقت دیکھتا ہے کہ جب عورت اس کو ضرورت دیتی ہے، یاد رکھتے ہیں. اور آپ لوگ نقاب پہننا شروع کرتے ہیں، کون مرد دیکھے گا؟ حجاب کا جو مسئلہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو عورت بوڑھی ہو چکی ہو، اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ اب اس میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ اس سے نکاح کی امید ہو، تو اس میں بھی پردہ ثابت نہیں ہے، پردہ معاف نہیں ہے. تھوڑی سی نسبتاً اس کو ریلیکسیشن ملتی ہے کہ تھوڑے سے اگر اس کے بال کھلے ہوں، مثلاً فرض کریں کہ یہ بازو وغیرہ کا مسئلہ اس حد تک، اس سے زیادہ کی گنجائش اس کو بھی ایسا نہیں کہ اس سے پردہ ثابت ہو گیا ہے اور وہ بے پردہ ہو کے گھوم سکتی ہے، ایسی کوئی مسئلہ شریعت کا موجود نہیں ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ نماز میں پیر لگانے کا مطلب اور ہاتھ لگانے کا مسئلہ یہ تو زمین پر آپ کی ہونی چاہیے، اس پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ کون سے اعضاء آپ کی زمین پر لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، نماز میں عام طور پہ جو مشکل پیش آتی ہے، بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب سجدے سے اٹھتی ہیں یا اٹھتے ہیں تو پورے طریقے سے بیٹھے بغیر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ انسان پورے طریقے سے بیٹھے اور پورے طریقے سے بیٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جائے. اگر تھوڑا سا سر اٹھا کے پھر دوبارہ سجدے میں چلا جائے یا تھوڑا سا بیٹھے پورا نہ بیٹھے اور پھر سجدے میں چلا جائے، یہ کافی نہیں ہے. اگر کوئی شخص جماعت کی نماز میں اکثر یہی دیکھا ہے کہ وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا نا کہ یہ غلط ہے. زیادہ تر یہی دونوں سجدوں کے بعد آپ کو پہلے بیٹھنا ہے اور جب بدن سکون کی حالت میں آ جائے اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے سجدے میں یا اگر دوسرا سجدہ تھا تو قیام کی حالت میں داخل ہونا ہے. یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. سب سے پہلے جب قیام سے جاتے ہیں سجدے میں جب جاتے ہیں سب سے پہلے گھٹنے لگانے چاہیے یا ہاتھ کی ہتھیلی لگانے چاہیے؟ واجب کچھ بھی نہیں ہے، جیسے مرضی چلی جائیں سب صحیح ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جب عورت سجدے میں جائے تو پہلے گھٹنوں کو ٹیکے اور پھر ہاتھ کی ہتھیلی کو، اور اٹھتے وقت برعکس کام کرے. یہ مستحب ہے، واجب کچھ بھی نہیں ہے. آپ پہلے ہتھیلی لگا لیں اور پھر گھٹنے لگائیں تب بھی نماز صحیح ہے. آپ پہلے گھٹنے لگائیں پھر ہتھیلی لگائیں تب بھی نماز صحیح ہے. سجدے کے درمیان ہوتے ہوئے اس کا ہتھیلی کتنی مطلب دور ہونی چاہیے؟ کانوں کے مقابلے میں. البتہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ یہ ہاتھ اس کے یعنی ساتھ ملے ہوئے ہوں اور زمین پہ لگے ہوئے ہوں، یعنی سمٹی ہوئی ہو. عورت کے لیے بہتر ہے کہ جتنی زیادہ سمٹی ہوئی ہو وہ بہتر ہے.